बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज मैंने बात करनी है जी, सन, मरकरी, वीनस और राहु, चार बड़े सियारों का मिलाप हो रहा है और इस मिलाप से किन बुरूज को फ़ायदा होने वाला है, वो डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। और कितना कितना फ़ायदा इस मिलाप से होगा, और कि मिलाप होता है तो काफ़ी फ़ायदे आते हैं। और डॉक्टर साहब की रिसर्च के मुताबिक चार बरूज हैं जिनको फ़ायदा होने वाला है। वो कौन से चार बरूज हैं वो डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, चार बड़े सियारों का मिलाप और फ़ायदा आने वाला है, और वो कौन से स्टार हैं जिनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है? और फ़ायदा तो वैसे सबके लिए है, माह रमज़ान आने वाला है, मगर मोस्ट ऑफ की बुनियाद पर अगर देखें तो जी कौन से चार बरूज हैं जिनको फ़ायदा होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये कंजंक्शन है जी, 14 मार्च से लेके ये 14 अप्रैल तक चार जो प्लैनेट्स हैं, इसमें सूरज है, अतारद है, उसके बाद ज़ुहरा है और राहु। ये चार जो हैं ये पाइसेस के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, ज़ायचे का जो आखिरी घर होता है ना, ठीक है, उसमें इकट्ठे हो रहे हैं। पाइसिस का तो रूहानियत का बड़ा वो चल रहा है, तो इस पे फिर रूहानियत भी आएगी इन सब इसमें में? काफ़ी कुछ आएगा जी। क्या बात। हमने ये देखना है कि ये जो ट्रांजिट्स आती हैं या जो ये मामलात होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से एक पहलू होता है फ़ायदा या मेहरबानी करने का। बहुत हज़ारों करोड़ों अरबों अनगिनत पहलू हैं रब्बुल इज़्ज़त के, जिस तरह से उसने फ़ायदा अता करना होता है। बहरहाल, सन बेसिकली जो है वो रूल करता है लियो को, ठीक है। ठीक है, तो लियो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं, मगर मरकरी से हम स्टार्ट ले लेते हैं। मरकरी जो है वो रूल करता है जेमिनी और वर्गो को। अच्छा, अब ये फ़ायदा ज़्यादा जो आएगा ना, वो इस बुर्ज को आएगा, जेमिनी को, एज़ कम्पेयर टू वर्गो। ठीक है, वर्गो को भी आएंगे फ़ायदे, मगर अगर हम देखते हैं ना ज़्यादा की बुनियाद पे फ़ायदे किसको आएंगे, वो जेमिनी को फ़ायदे किस लिहाज से आएंगे, अब हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो ख़वातीन हैं उनके लिए रिश्तों में आसानी, अच्छा, और पायदार चलने वाले इंशाल्लाह रिश्ते। अच्छा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये एक खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स अपना पढ़ रहे हैं ना, मीडिया कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, फोटोग्राफी, मतलब जो मीडिया से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे लोग जो मीडिया से रिलेटेड हैं वो मुश्किलात का शिकार भी होते हुए नज़र आ सकते हैं आपको, मगर ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो नए स्टूडेंट्स, जो नए फ़िक्री नज़रिए के साथ आगे बढ़ेंगे, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा, जो पॉजिटिव हैं उनके लिए। दूसरा, ये वो लोग जो टीचिंग के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर अपना करियर स्टार्ट करेंगे, अच्छा, ये उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, प्रॉफिटेबल टाइम है, यानी अच्छी जॉब प्लेसमेंट्स। ख़ास तौर पे वो लोग जो अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाके जॉब्स करना चाह रहे हैं, उनके लिए जो टीचिंग या मीडिया से रिलेटेड या पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड जो है काम जो करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम है। ज़बरदस्त। इसके अलावा वो लोग जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, यानी जिनके सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जिनके आप कह लें किसी हद तक कह लें मीडिया हाउसेस भी, कुछ पॉजिटिव ओनर्स जिनका मतलब चार्ट पॉजिटिव है, उनको जो है वो फ़ायदा होने जा रहा है। ठीक है। स्मॉल स्केल लेवल के ऊपर जो लोग कर रहे हैं ना, ई कॉमर्स या इंटरनेट से रिलेटेड जो बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा, उनके लिए ये फ़ायदे का वक्त है। ये ओवरऑल जो से उनका वो है सारा जेमिनी वाले जो हैं, ठीक है। मगर इसके अंदर एक एहतियात जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं ना, स्पेकुलेशन के ऊपर, या जो ये फॉरेक्स वगैरह का काम करते हैं, इनके लिए कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है। अच्छा, इनके लिए एहतियात है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा ना एक चीज़ और अच्छी आती है, वो ये आती है कि जो जेमिनी है ना, अपने आप मैरिटल लाइफ के अंदर हैं या पसंदीदगी वाले मामलात के अंदर हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइम होगा कि अपनी एप्रीहेंशंस को, अपने प्रॉब्लम्स को वो डिस्कशन के थ्रू जो है
وہ سالو کر لیں. زبردست. ٹھیک ہے, یہ میرڈ لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی, ٹھیک ہے, جو کسی کے ساتھ پسندیدگی والے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے خوشیاں آ رہی ہیں, لو لائف کیا ان کی بات بہتر ہو جائے گی کیا انشاءاللہ. اس کے بعد دوسرا جو برج آتا ہے بھٹی صاحب وہ آتا ہے لیو. لیو ہے وہی آ جاتا ہے رولڈ بائی سن ہے. ٹھیک ہے, اس میں وہ لوگ جو پروفیشنلز کی ہم بات کر رہے ہیں جو جابز کر رہے ہیں گورنمنٹ سیکٹرز میں, جو جاب کر رہے ہیں, جو اینٹیسپیٹ کر رہے تھے لاسٹ ایئر کے اینڈ کے اوپر ٹھیک کہ ہے, کوئی ترقی ہو جائے گی, کوئی انکریمنٹ ہو جائے گا, کوئی بونسز یا کوئی اس طرح کی چیز, وہ نہیں ہوئی, مؤخر ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ اس ٹرانزٹ کے نتیجے میں بہت سارے چانسز پیدا ہوں گے کہ یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. کیا بات ہے. اس کے بعد وہ لوگ جو سونے کی تجارت کر رہے ہیں, اچھا, ان کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے. ٹھیک ہے. جو جیولرز کا کام کر رہے ہیں ٹھیک ان کے ہے. لیے یہ اچھا وقت ہے. جو سٹاک کا کام کر رہے ہیں, جو گولڈ کی ٹریڈنگ کرتے ہیں, بالکل بالکل, میں یہی پوچھنے والا تھا. یہ ان کے لیے بڑا اچھا وقت ہے. اچھا, اس میں جو یہ پیسہ بنا سکتے ہیں یہ بنائیں گے میکسیمم لیو والے. لیو والے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو بیسٹ ایفرٹس ہیں نا, ان کی فیملی, ان کے فرینڈس, ان کے جو سینئرز ہیں یا ان کے کو ورکرز ہیں یا ان کے لائف پارٹنرز ہیں, وہ ان کی بیسٹ ایفرٹس کو اکنالج کریں گے, ان کے اچھے کام کی تعریف ہوگی. ٹھیک ہے, وہ جو میں نے شروع میں بات کی نا, تعریف ہوگی, اکنالجمنٹ ہوگی تو ترقی ہوگی نا. بالکل. اچھا, پھر جو لوگ گورنمنٹ آفیشلس ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مرضی کے تبادلے اگر وہ لوگ چاہتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں, کئی لوگ اپنے گھروں سے دور ہیں لیو والے, وہ چاہتے ہیں کہ تبادلے ان کی مرضی سے ہو جائیں. یہ بہت سارا ٹائم پاسبلٹی لا سکتا ہے ان کے لیے کہ ان کے من چاہے تبادلے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. زبردست. لبرا والے جو لوگ ہیں, تیسرا ہمارا برج آ جاتا ہے لبرا. لبرا کا تعلق ہے وینس کے ساتھ. اٹ از بینگ رولڈ بائی وینس. ٹھیک ہے, تو چونکہ وینس کا کنجنکشن بھی ہے, وینس تو محبت کا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, محبت ہے, لگژریز ہے. جو لوگ کام کر رہے ہیں نا امپورٹ اور ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ, بالکل, لبرا والے, ان کے لیے یہ پیک ارننگ کا ٹائم ہوگا. کیا بات. ٹھیک ہے, اس میں یہ لوگ جو گھروں سے ریلیٹڈ, ڈیکوریشن سے ریلیٹڈ, لگژری گاڑیوں سے ریلیٹڈ, لگژری آئٹم سے ریلیٹڈ, خواتین سے ریلیٹڈ جو آئٹمز ہیں ان کا جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے, اور جو آن لائن کر رہے ہیں کام ان کے لیے بھی آ جاتا ہے. انہی چیزوں میں جو آ جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے بہت سارے کام جو ہیں بیوٹی آئٹمس کے آن لائن ہو رہے ہیں. بالکل. اچھا, اس کے علاوہ وہ لبرا والے لوگ جو شو میکنگ کا کام کر رہے ہیں, جو فینسی شوز بناتے ہیں, اچھا, ان کے لیے بڑا یہ اچھا وقت ہے. صرف شو یا لیدر سے ریلیٹڈ جو کام کر رہے ہیں؟ نہیں, جو فینسی شوز بناتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ لیدر کے ہوں یا کسی چیز کے بھی ہوں, وہ ان کے لیے. اچھا, دوسرا یہ کہ بہت سارے فیملی ڈسپیوٹس جو ہیں وہ ریزالو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے لبرا والوں کے زمین جائیداد سے ریلیٹڈ جو ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے آرٹسٹ جو ہیں وہ کچھ اچھی پرفارمنسز دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, جو موویز میں کام کر رہے ہیں, جو تھیٹرز میں کام کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے. ٹھیک ہے, تخلیق کار جو ہیں, جو لکھنے لکھانے والے ہیں, جو پروڈکشن کر رہے ہیں, ڈائریکشن کر رہے ہیں, ان کے لیے. اس کے بعد جو عدلیہ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, خاص طور پہ وکلا, قانون سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں, ان کے لیے یہ ایک بڑا اچھا ٹائم ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا ٹائم اس لحاظ سے کہ یہ لوگ اس ٹائم کے دوران کوئی ایسے معاملات میں جا سکتے ہیں کہ جس میں تاریخ میں ان کا نام جو ہے وہ آ سکتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, کچھ ایسے کیسز جو ہیں ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں, زبردست. کچھ ایسے ریولیوشنز میں جا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لبرا سے ریلیٹڈ ہے نا اسٹوڈنٹس, ان کے لیے یہ وقت اس لحاظ سے اچھا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں کریئر کی سلیکشن میں کنفیوژن کا شکار رہے. ان کے سینئرز یعنی اساتذہ کہہ لیں, ان کے سینئر اسٹوڈنٹس کہہ لیں, ایون ان کے پیرنٹس اور بڑے بھائی خاص طور پہ, اچھا, وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہوئے کریئر سلیکشن میں بہترین مشورے جو ہیں وہ دیتے ہوئے, وہ پریکٹیکیبل جو ہیں وہ مشورے ملتے ہیں اور یہ کریئر کی ڈیولپمنٹ میں جاتے ہیں. اس کے علاوہ چوتھا ہمارا جو برج ہے نا, وہ ہم کہتے ہوتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, پائسز. اچھا, پائسز جو ہے یہ فائدہ اس طرح سے اٹھائے گا کہ اس کا جو رولنگ پلانٹ مشتری ہے وہ شرف یافتہ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اور یہ اکٹھے بھی پائسز میں ہوں گے. یہ سارے کے سارے
اپنی انرجی جو ہے یہ ٹرانسفر کریں گے پائسز میں. پائسز جو ہے وہ ذائچے کا 12واں گھر ہے, اس کا تعلق جو ہے روحانیت سے ہے, خیر و برکت سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پائسز والے جب سن پائسز کو اپنی انرجی دے گا تو ان کو عروج اور رتبے والی بات جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب مرکری ان کو اپنی انرجی دے گا تو مرکری ان کو موبائل کرے گا, یعنی ان کی حرکت میں, ان کی موومنٹ میں اضافہ ہوگا. ان کی بات چیت کا جو گراف ہے پازیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرنے کا, پروفیٹیبلٹی کو اٹریکٹ کرنے کا, بات چیت کا جو انرجی لیول ہے وہ بڑھے گا. ٹھیک ہے. ہیں تو یہ واٹر سائن جذباتی ہو جاتے ہیں, مگر جیمنائی چونکہ ان کو اپنی پاور, مرکری اپنی پاور جو ہے وہ دیتا نظر آئے گا. تو یہ اچھا. اس کے علاوہ یہ جو پائسز اسٹوڈنٹس ہوں گے, مرکری کی پاور جب ان کو آتی ہے تو یہ وہ اسٹوڈنٹس جو ریسرچ بیسڈ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ پروفیشنلز, ٹھیک ہے, جو سروس بیسڈ کام کر رہے ہیں جس میں بات چیت کے ذریعے کام کرتے ہیں لوگ اور پیسہ کماتے ہیں, مرکری کی پاور وہ بھی ان کو آتی ہے. اس کے بعد وینس جب پائسز میں آ کے اپنی پاور ایگزرٹ کرے گا, آسپیکٹس بھی دے گا جو میں نے آپ کو یہ بتائے ہیں پہلے 3, ان کو تو آسپیکٹس جائیں گے, اس کو ڈائریکٹ پاور آئے گی. یعنی پائسز وہی والی بات ہے, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ والی بات. ہاں, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ والی بات ہے, بالکل. پائسز والوں کو اب ہم نے دیکھنا ہے سیاروں سے پڑھی جاتی ہے اسٹرالوجی بیسیکلی, گھروں کے خواص کو دیکھ لیا جاتا ہے. تو انہینسمنٹ جو ہے پائسز کی وہ آپ یہ سمجھ لیجئے, ہم نے جو آپ کے ساتھ پہلے ویڈیو کی خیر و برکت سے ریلیٹڈ معاملات, ان کی شادی کے معاملات, ٹھیک ہے, وینس خوبصورتی کا پلانٹ, ٹھیک ہے, رشتے خوبصورت بنیں گے ان کے انشاءاللہ, محبت کا پلانٹ ہے. ان کو پسند کی شادیوں میں جو ڈس اپروول آ رہا تھا اپنی فیملی سے, اپنے ایلڈر سے, وہ ان کو پازیٹیوٹی ہے, یہ پازیٹیوٹی ہے ان کی. ٹھیک ہے. نیگیٹیوٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں ان کو یہ پراپرلی ٹیک اپ کریں, کیئر کریں. اچھا, پھر دوسرا یہ ہے کہ جو راہو ہے نا, وہ بیسیکلی جس طرح جوپیٹر ہے نا, وہ بھی چیزوں کو پھیلاتا ہے, راہو بھی چیزوں کو پھیلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو یہ چاہیے کہ کنفیوژن سے بچیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر یہ کنفیوژنل اسٹیٹ کے اندر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کنفیوژن ان کی بڑھ سکتی ہے, جس سے ان کی ڈیسیژن پاور جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ امپیکٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ ملاپ کتنے عرصے بعد آتا ہے؟ یہ آتا رہتا ہے, مگر یہ کہ یہ کافی عرصے کے بعد آپ سمجھ لیں چند سالوں کے بعد اس طرح کی پوزیشن جو ہے اچھا یہ بنی. ٹھیک ہے. اور یہ بڑی خیر و برکت والی پوزیشن, یہ بڑے اچھے آسپیکٹس ہیں, اچھے آسپیکٹس دیں گے. پلانٹس بہت اچھے ہیں یہ. اور راہو جو ہے نا عام طور پہ نیگیٹو سمجھا جاتا ہے, مگر راہو جب پازیٹیو ہونے پہ آتا ہے نا, راہو پازیٹیو چیزیں بھی بہت آپ کو اللہ کے حکم سے وہ دے جاتا ہے. کیا بات, بہت شکریہ سر. آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خوشیوں بھرا وقت آ رہا ہے 14 مارچ سے لے کے 14 اپریل تک 2025 کا, اور امید ہے جی آپ کو خوشیاں ضرور ملیں گی انشاءاللہ. ہمارے لیے بھی دعا کریں, اپنے لیے بھی دعا کریں. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.